تقی بھائی کہ ہم اپنے گھروں میں ایسی کون سی چیزیں کریں، ایسے کون سے اعمال کریں جس سے اللہ پاک کی رزق کی فراوانی ہوگی؟ اس حوالے سے میں صرف اگر ایک لفظ میں ادا کروں تو کہ گناہ نہ کریں، جو قبلہ نے بیان فرمایا اطاعت و بندگی میں چلے جائیں اور معصیت پروردگار نہ کریں۔ خود مولا متقی امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم دعائے کمیل کے اندر یہ جملہ شاہ فرماتے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جن سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اور پھر ایک خود مولا متقیان کی روایت ہے جس میں انہوں نے 34 اسباب کو بیان فرمایا ہے کہ جس کی وجہ سے رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ ان 34 کا خلاصہ اگر ہم عرض کرنے کی کوشش کریں تو یہ ہے کہ کچھ کا تعلق عبادات سے ہے جس میں عبادات میں کوتاہی ہوتی ہے، کچھ کا تعلق اجتماعیات سے ہے اس میں کوتاہی ہوتی ہے، کچھ کا تعلق معاملات سے ہے اس میں کوتاہی ہوتی ہے، کچھ کا تعلق خود اقتصادیات سے ہے اس کے اندر کوتاہی ہوتی ہے، کاہل ہوتا ہے انسان۔ تو اگر ہم ساتھ ساتھ قرآن کی آیتوں کو بھی لیتے جائیں کہ مثال کے طور پر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، اور خود حضور سرور کائنات کے زمانے میں مرتبہ ایک مقام سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ان کے بیلچے پڑے ہوئے ہیں کہ ما انتم، تم کون ہو؟ کہنے لگے کہ نحن المتوکلون، ہم خدا پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ تو اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل انتم متکلون، بلکہ تم دوسروں پر بوجھ بننے والے ہو، اگر تم اس طرح سے بیٹھے رہو گے تو تمہارا خرچہ پانی کون دے گا؟ اور قرآن کریم کی آیت یہ ہے حتیٰ جمعے کے دن جو اسلامی اعتبار سے رسمی چھٹی کا دن ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی ہے کہ اگر نماز جمعہ سے تم فارغ ہو گئے ہو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو، یعنی اس دن بھی تمہاری چھٹی نہیں ہونی چاہیے، اس دن بھی تمہیں کام کرنا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارا نوجوان اپنا وقت ضائع نہ کریں، بھرپور طریقے سے باہر نکلیں، محنت مشقت کریں، اور روایت کا جملہ یہ ہے کہ عبادت کے 70 حصے ہیں، افضل ترین حصہ اس کے اندر رزق حلال کمانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2 نمبری نہ کریں، کیونکہ میں جس ماحول کے اندر، جس ماحول کا مطلب یہ ہے کہ ہم پورا ملک جس ماحول سے گزر رہا ہے اور پوری یعنی عالمی سطح پر بھی اگر دیکھیں تو خیانت نہ کریں، جس کا رسول صادق اور امین ہو اس کا ماننے والا کبھی بھی خیانت نہیں کر سکتا۔ اور قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، کہ افسوس ہے اور ویل ہے ان افراد کے اوپر کہ جو ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں، جب وہ خود خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو پورا پورا لے کر آتے ہیں، لیکن ان سے جب کوئی خریدنے کے لیے آتا ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو یہ تو تقی بھائی ہم تو رمضان المبارک میں دیکھتے ہیں اللہ پاک نے شیطان کو تو قید کر دیا، اب انسان کھلے پھر رہے ہیں، آپ بازاروں میں چلے جائیں کوئی چیز لینے کے لیے، کوئی جو غریب بندہ وہ تو اچھے افطار بھی نہیں کر سکتا۔ بے شک ایسے محسوس ہوتا ہے، اور پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ ہم سارا سال جو شیطان کو بلیم کرتے رہتے ہیں وہ شیطان اتنا قصوروار نہیں جتنا ہمارا نفس خود قصوروار ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ اپنا وقت ضائع نہ کریں، خیانت سے کام نہ کریں، اور پھر یہ کہ جس طریقے سے میمونہ صاحبہ نے بات کی کہ اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں اور اپنا دسترخوان وسیع سے وسیع کرنے کی کوشش کریں۔ اہل بیت اطہار السلام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بہت کماتے تھے لیکن جمع کرنے کے لیے نہیں، خرچ کرنے کے لیے، دینے کے لیے، ان کا دسترخوان بڑھتے سے بڑھتا جاتا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ 400 خانوادے کی کفالت کیا کرتے تھے، کہ ہم ایک کی بھی ذمہ داری لیتے ہیں، 2 کی ذمہ داری لیتے ہیں، اب اپنے گھر والوں کی ذمہ داری بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اپنے دسترخوان کو بڑھاتے جائیں اور خدا اس کے اندر برکت دیتے جائے گا۔ قرآن کریم میں کہتا ہے یسألونک ماذا تنفقون ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کتنا خرچ کریں، ان کو جواب دے دیجیے آپ کی مرضی، آپ جتنا بھی خرچ کریں، لیکن دیکھ لیں کس کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ اپنے والدین کی ذمہ داری آپ کو اٹھانی چاہیے، پھر اپنے رشتہ داروں کی ذمہ داری آپ کو اٹھانی چاہیے، پھر یتیموں کی، مسکینوں کی، مسافروں کی ذمہ داری آپ کو اٹھانی چاہیے۔ تو اپنا دسترخوان آپ وسیع کرتے جائیں گے، پروردگار آپ کے رزق کو وسیع کرتے جائیں گے۔ کیا پیاری بات کی آپ